الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا۔ ایم آئی رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ڈیلی روٹین میں ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تو رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشن میں بناؤں گا، تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان ساروں کے نام یہ تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی بہت جیلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا وی آر ناٹ ڈیڈ، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر، ایجپٹ کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد ہر سال قحط آنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر شعبے میں فلرش ہونے لگی، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر سب میں اسٹرانگ ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے زیادہ پاورفل کمیونٹی بن جاتی ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں والی بن گئی تھی، مطلب ان کے اندر سے غیرت ختم ہی ہو گئی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال، آخر 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سال میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کی اسی جنریشن نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر دیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوام اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کرا دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی، دی کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا
اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ نیو اسیرین ویمپائر کی شکل میں جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد اسیرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کا کلچر اور ریلیجین بالکل بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجین پر صرف 2 ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، اس لیے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں۔ انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہیں، باقی سارے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب تھرو آؤٹ آف دا ایئر دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے ہے جو غائب ہو گئے تھے، لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے، جسے بہت سارے یہودی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پٹھان آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے، اور یہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور بہت سارے یہودی اسکالرز بھی یہ مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا وے آف لائف بالکل یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ بات سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے ہی باقی رہے۔ ان کی حکومت بھی زیادہ دیر تک نہیں چلی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بختی نظر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو بھی ختم کر دیا اور ان ساروں کو تباہ کر دیا، اور یہاں سے سارے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنی کیپٹل لے گیا، اور بختی نظر نے اسے ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن ان سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں کروایا، اور اس سے ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن 600 سال بعد ایک بار پھر رومن امپائر نے اس ٹیمپل کو تباہ کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا، اور اس ٹیمپل کی صرف ایک ہی دیوار باقی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دیوار ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہودی اتنے پیسے والے ہیں اور اتنی طاقت کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیحا آئے گا، اور وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، اور ان 10 قبیلوں کو جن میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے ہیں ان سب کو فلسطین میں یونائٹ کرے گا، اور دوبارہ یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنے گا، جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنایا جائے گا۔ اسی لیے اتنا پیسہ اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کو نہیں بنا رہے، اور بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کا پچھلے 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ اٹس می ملائکہ عزیر، پلیز سبسکرائب۔